بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالوں اور کنگھی کے آداب، اس کے بارے میں احادیث ذکر کی جا رہی تھی۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى وحف الشوارب وفی روایت انہک الشوارب وعف اللحى متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کس طرح؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمائی کہ مخالفت اس طرح کرو کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھوں کو بہت زیادہ کاٹو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھائیں، مونچھوں کو کٹائیں، اور یہ مشرکوں کی اس میں مخالفت ہے۔ یعنی مشرک جو ہیں، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان کی اس میں مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھایا کرو۔ اب لحیہ عربی میں کہتے ہیں داڑھی کو، تو داڑھی داڑھ سے ہے۔ لحیہ عربی میں کہتے ہیں داڑھ کو۔ اب داڑھی اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم واجب ہے۔ بعض لوگ جان چھڑا دیتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی کوشش کریں کہ جی سنت ہے، مطلب رکھ لیا تو رکھ لیا، نہ رکھ لیا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں بتا دیں کہ وہ نبی داڑھی کاٹتے تھے، چلو ہم مان لیں گے۔ ایک نبی کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑی محتم بشان سنت اور نبیوں کا طریقہ ہے، ثابت سنت سے ہے، حکم اس کا واجب ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ کہ حکم بھی سنت ہے، مطلب یہ کہ ثابت سنت طریقے سے ہے، لیکن حکم اس کا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح حدیثوں میں نقل کی گئی ہے۔ جو آسمان پر فرشتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں کہ سبحان من زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالزوائب، پاک ہے اللہ کی ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو بڑے بڑے بالوں سے زینت بخشی۔ خوبصورت دراز بال ہیں، اس سے اللہ نے عورتوں کو زینت بخشی ہے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کسی پر تنقید نہیں ہے، چونکہ مسئلہ شرعی آیا ہے اور ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اللہ ایسی کوئی دل میں بات نہ لیجیے گا، چونکہ حدیث آئی ہے تو اس کے مطابق، اس کی روشنی میں حدیثیں آ رہی ہیں تو ذکر کیا جا رہا ہے، تو کوئی بھائی ناراض نہ ہونا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے حدود کیا ہیں؟ تو دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ عربی میں داڑھی کو کہتے ہیں لحیہ، اور یہ جبڑے کو کہتے ہیں لحیٰ۔ یہ دو جبڑے ہیں، نیچے والا جو جبڑا ہے اس پر جو بال اگتے ہیں، ان اگے ہوئے بالوں کو لحیہ کہتے ہیں۔ اس کی حد کیا ہے؟ ایک طرف کی کن پٹی سے لے کر دوسری طرف کی کن پٹی جو ہے نا یہاں تک، اور اسی طرح جو ٹھوڑی کے نیچے کے جو بال ہیں یہ پورے کیا ہے؟ یہ بال، یہ اس کی حد ہے۔ کتنا رکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو کہ مونچھیں خوب کاٹو، داڑھی بڑھاؤ۔ تو مطلب اب داڑھی کتنی بڑھائیں؟ بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک جاتی رہے، اللہ معاف فرمائے، عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی ہم تفصیل پوچھیں گے صحابہ سے۔ صحابہ دین کا سرٹیفکیٹ ہے، صحابہ معیار ہے دین کا۔ اب وہ صحابہ سے پوچھیں گے، اور خود نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آگے جو حدیث آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے آئے گی، اس کے اندر باقاعدہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے یہ روایت آ رہی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، کہ آپ علیہ السلام داڑھی کی لمبائی سے بھی بال کاٹتے تھے، اس کی چوڑائی سے بھی بال آپ علیہ السلام، یعنی دونوں طرف سے، چوڑائی سے اور لمبائی سے آپ علیہ السلام کاٹتے تھے۔ اب کتنا کاٹتے تھے؟ بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ بس اتنا کریں کہ بس دور سے داڑھی لگے، نہیں،
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی تفصیل کی ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی داڑھی پکڑ کر اضافی بال نیچے کے جو مٹھی سے باہر ہوتے تو اس کو کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ کم سے کم حد یہ ہے، اگر جو ایک مٹھی سے جس بھائی کے بال باہر ہو نہیں کاٹتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک مٹھی سے کم اگر بال کاٹتا ہے تو پھر وہ کیا ہے بھائی، یہ غلط ہے، ناجائز ہے کہ ایک مٹھی سے کم کاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے، لیکن کسی کی ایک مٹھی تک قدرتی طور پر نہیں ہے تو پھر وہ نہ کاٹے، لیکن اگر کسی کی قدرتی طور پر طویل داڑھی ہے تو وہ کیا ہے، کاٹ لے۔ اب دوسری بات یہ، فقہاء نے تو ایسے آدمی کے بارے میں بھی عقل کے اعتبار سے انہوں نے کلام کیا ہے کہ بھائی داڑھی اگر لمبی رکھنی ہے تو قد کاٹ کو بھی تو دیکھے انسان، قد چھوٹا ہے داڑھی اتنی بڑی ہے، جسم کا پتلا ہے داڑھی اتنی بڑی ہے، تو قد کاٹ عرف معاشرے اس کو بھی دیکھ کر انسان کیا کرے اس کے رکھنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عرب لوگ فرینچ رکھتے ہیں تو اس لیے یہ تو ان کی نقل کرتے ہیں۔ بھائی عرب کا ہر طریقہ ہمارے لیے نہیں ہے، عرب لوگ تو دنیا میں سب سے بڑا شراب خانہ قطر میں کھلا ہے، ہر برانڈ کی شراب ملتی ہے، اس سال اس کی اوپننگ ہوئی ہے، ہر ملک کی شراب وہاں ملتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ہم اپنے ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں شراب کھانا شروع کر دیں۔ ان کی وہ بات مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے خلاف اگر بات ہو ہم عربوں کی بات نہیں مانیں گے، ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ داڑھی کا جو یہ ہے نا، یہ ہونٹ کے نیچے کا، یہ اس کو کہتے ہیں ریش بچہ، یہ یعنی کہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ، اس کو نہیں کاٹیں گے۔ بعض لوگ ہمارے بھائی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، لیکن یہ والی داڑھی بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی داڑھی کی ہی حکم میں آتا ہے، اس کو کینچی وغیرہ نہیں لگانی ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ اور چوتھی بات، ان نائیوں سے گزارش ہے پہنچا دیں یہ بات کہ وہ کلمہ پڑھ لیا کریں، کہ ہمارا مسلمان اور نوجوان طبقہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کو بھی خدا ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ داڑھی کی ڈیزائن بنواتے ہیں، یوں ڈیزائن بنوائیں گے جی آج فلاں ایک وہ بے حیا انسان کو میں نے دیکھا کہ اس نے یہاں ایسے ایسے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، تو مجھے بھی جو ہے نا ایسے ایسے ڈیزائن کر کے دو، اس کو کہے وہ بھی کلمہ پڑھے یہ بھی کلمہ پڑھے۔ تو میں اللہ کے بندے، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے نبی علیہ السلام کی داڑھی ہی ملی تھی، اپنے چہرے پر پینٹ کرواؤ نا، اپنے ماتھے پر پینٹ کرواؤ، قمیص اتارو پیچھے کمر پر کرواؤ، پتہ چلے کہ چلتا پھرتا سائن بورڈ جا رہا ہے۔ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک منور چہرہ، اس پر لگی ہوئی داڑھی وہ ملی بھائی۔ پانچویں گزارش یہ ہے بھائی، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں آج ہم نیت کر لیں اس مجلس میں رکھنے کی۔ دیکھیں یہ دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، بڑے اللہ والے کی بات کہہ رہا ہوں۔ گناہ تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ انسان جب تک کرے گا تو وہ گناہ لکھے جائیں گے، چھوڑ دے گا گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر غیبت کر رہا ہے، جب تک کرتا رہے گا گناہ لکھے جائیں گے، چھوڑ دے گا نہیں لکھے جائیں گے، بس مطلب وہ جو پہلے کیے تو وہ کیے وہ سیف ہو گئے، اگر توبہ نہیں کی تو معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی اجنبی عورت جا رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، جب تک دیکھتا رہے گا حرام کام کا گناہ ملے گا، آنکھوں کا زنا اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ جب نگاہیں نیچے کر دیں تو جو وہ پہلا گناہ ہو چکا وہ محفوظ ہو چکا، وہ ایک کلپ اللہ نے محفوظ کر دی، جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا، سیف ہو گیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھے تب بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے، نبی کے روضے پر اگر سلام دے تب بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرے تب بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ معذرت سے چاہتا ہوں بھائی، معذرت چاہتا ہوں، اگر وہ سویا ہوا ہو تب بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ہے، تنقید نہیں ہے بھائی۔ آج سے نیت کریں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ایک مٹھی کیا ہے وہ داڑھی رکھیں گے۔ نبی نے فرمایا یہ مشرکوں کی مخالفت کرو، میری بات مانو کہ وہ داڑیاں کاٹتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں، تم الٹ کرو، تم مونچھیں کاٹو داڑھی بڑھانا شروع کر دو، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ آخری بات میں نے پہلے کہا میں کسی بھائی پر تنقید نہیں، حضرت مولانا یوسف لدھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ بھائیوں نے دیکھا بھی ہوگا، بہت نرم مزاج انسان تھے۔ ان کا یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض بھی کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ ہر سال عمرہ کرنے تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ایک اللہ والے سے ملا، میں نے کہا بھائی یہاں کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ۔ کہا یہاں کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہے تو بڑے عجیب۔ کہا یہاں ایک اللہ والے تقریباً کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو نبی کی زیارت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو فرماتے ہیں اس بزرگ نے کہا میں نے اس بزرگ سے کہا جس کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، آپ کچھ واقعہ عجیب سا سناؤ۔ کہا میں نے ایک دن خواب میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو، چونکہ میرا معمول اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کھولے ہوئے زیارت ہوئی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں تو یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی داڑھی سے محروم انسان آپ کے پاس آتا، آپ کو سلام کرتا، آپ اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، اب تو آپ قبر کے اندر ہیں، اب بھی آپ کو ہمارے بعض ایسے مسلمان بھائی جو داڑھی سے کسی نعمت سے محروم ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ کو سلام کرتے ہوں گے، اب آپ کا قبر میں کیا حال ہے، کیا وہ طریقہ کار ہے؟ دنیا میں تو آپ یہ کرتے تھے، اب تو آپ قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں بھی اب میرا وہی طریقہ ہے، جو داڑھی سے محروم میرا روحانی بچہ مجھے سلام کرنے آتا ہے میں اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم آج سے نیت کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، یہ سنت، یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے، اس کا کاٹنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج سے نیت کریں۔ لوگ کہیں تو کہنے دو، لوگ کہتے ہیں نہیں یار اگر میں داڑھی رکھوں گا تو جھوٹ بولوں گا تو اچھی بات نہیں ہے، وہ کہیں گے دیکھو اتنی بڑی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بھائی داڑھی سے بڑا تو کلمہ ہے، تو پھر کل کو کوئی کہے گا وہ مسلمانوں کو جھوٹ بول رہا ہے، کہ اچھا بھائی میں کلمہ چھوڑنے کو تیار ہوں، میں ہندو بنتا ہوں۔ تو اس لیے داڑھی شریعت کا حکم ہے، یہ ایک بہانہ ہے، شیطان ہمیں آگے نہیں آنے دیتا کہ جی لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول، تو نہ بول، اچھی بات ہے نا کہ داڑھی تجھے گناہ کبیرہ سے کیا کرے گی، بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو، میرے سارے بھائیوں کو مجھ سمیت 100% اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو اس دن کہا تھا نا ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں کے کاٹنے کا طریقہ بتایا تھا، تو پاؤں کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہاتھ کا تو ہو گیا تھا، کہ پاؤں کا یہ ہوگا کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے، مثال کے طور پر یہ سیدھا پاؤں، چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، ناخن کاٹتے کاٹتے انگوٹھے پر پہنچیں گے، پھر بائیں پاؤں کی طرف پلٹ جائیں گے اور اس کے انگوٹھے سے شروع کریں گے کرتے کرتے چھوٹی انگلی پر، یعنی ایک سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور ختم اینڈ کہاں ہوگا، بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔